السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگیا جی، کچھ لوگ عقیدت میں اندھے ہو کر اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتے ہیں، کچھ در حیدر کا کتا کہتے ہیں، اور کچھ اپنے آپ کو کسی بزرگ، کسی پیر کے در کا کتا کہتے ہیں۔ یہ کہنا کیسا ہے؟ میں یہ چاہوں گا کہ میں اس چیز کو قدر تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ دو تین موٹی موٹی باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلا ہے شرعی پہلو۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت بخشی ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین انداز سے پیدا فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی عزت ہے، انسان کا ایک مقام ہے، انسان کا ایک وقار ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی زمین پر انبیاء کے بعد افضل ترین جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو ان ہستیوں کو میری آپ سب کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی گنا زیادہ محبت تھی، کسی نے بھی اپنے آپ کو اس انداز سے منسوب نہیں کیا۔ تیسری چیز یہ ہے ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عقیدت۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ عقیدہ مقدم ہونا چاہیے، عقیدت اس کے ماتحت ہونی چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے عقیدت کو آگے رکھ دیا، عقیدہ کہیں پیچھے رہ گیا۔ اس حوالے سے میں دو چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کو سنانا چاہوں گا۔ پرانی بات ہے، اس وقت سپیکروں پر پابندی نہیں تھی، تو ہماری بستی میں ایک صاحب نے ایسے ہی عشاء کے بعد گفتگو کرتے ہوئے فرمایا میں مدینے کا کتا ہوں۔ تو میں کبھی ان معاملات میں نہیں الجھتا، لیکن چونکہ بستی کا معاملہ تھا تو میں نے فجر کے بعد درس دیا، تو میں نے گزارش کی کہ ایسا کہنا شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو عزت دی ہے اس عزت کو برقرار رکھنا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی میرے دوست اس بات پر اصرار کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ جب اپنے آپ کو کتا کہیں تو ساتھ اپنی نسل کا بھی تعین کر دیں کہ آپ شکاری کتے ہیں، آپ رکھوالی والے کتے ہیں، آپ بھونکنے والے کتے ہیں، آپ کاٹنے والے کتے ہیں، آپ بل ٹیریئر ہیں، آپ جرمن شیفرڈ ہیں، آپ بگیاڑی نسل کے ہیں، آپ کس نسل کے کتے ہیں؟ میرے تایا جی اس وقت زندہ تھے، اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے، ان کو جا کر شکایت مل گئی۔ اب وہ رہے جاٹا آدمی، انہوں نے ساری باتیں دونوں طرف کی سنی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا جی دیکھیے آپ کے بھتیجے نے کیسی بکواس کی ہے، تو تایا جی نے آگے سے اچھی خاصی سنائی، کہا تم نے جو بکواس کی تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ اسی طرح گجرانوالہ کا واقعہ ہے، ایک مولوی صاحب نے سر عام کہہ دیا کہ ہم کتے ہیں، ہم مدینہ کے کتے ہیں۔ تو دوسری طرف سے مولوی صاحب نے کہا کہ تم کتے ہو، تمہاری بیوی کتیا ہے اور تمہارے بچے پلے ہیں۔ اب یہ شکایت ڈی آئی جی تک پہنچ گئی۔ ڈی آئی جی صاحب نے دونوں طرف سے دونوں کو بلا لیا۔ اب جن مولوی صاحب نے شکایت کی تھی، کہنے لگے جنہوں نے بکواس کی ہے، انہوں نے کہا جی کیا بکواس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی اس نے مجھے کتا کہا ہے، میرے بچوں کو پلے کہا ہے، میری بیوی کو کتیا کہا ہے۔ تو جن مولوی صاحب نے کہا تھا انہوں نے کہا جی اپنی ایمانداری سے بتائیے انہوں نے بذات خود اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہا کہ نہیں کہا؟ مولوی صاحب کہنے لگے ہم تو یہ بات فخر سے کہتے ہیں۔ ڈی آئی جی صاحب کہنے لگے مولوی صاحب جاؤ، آپ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب شرعی حدود و قیود کو توڑا جائے گا تو پھر اس قسم کی چیزیں پیدا ہوں گی۔ کس نے اپنے آپ کو چوہا کہہ دیا دولے شاہ کا، کس نے اپنے آپ کو کتا کہہ دیا، اس سے عقیدت کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ اس سے انسانیت کی توہین ہوتی ہے۔ اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔